سورۃ الفتح کی ابتدائی آیات۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کوئی شک نہیں کہ ہم نے فتح عطا کر دی آپ کو، کھلی ہوئی فتح۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ معاف کر دے اللہ پاک آپ کی وہ سب لغزشیں جو پہلے ہو چکی یا جو آئندہ ہوں گی۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور وہ آپ پہ اپنی نعمت کو پورا کر دے۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو سیدھے راستے پہ گامزن رکھے۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور آپ کی مدد کرے اللہ زبردست مدد۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام الفتح ہے، جو کہ اس کی پہلی ہی آیت اور اس کے بعد 18ویں آیت میں یہی لفظ آیا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براہ راست اور امت کے لیے آپ کی وساطت سے اس سورۃ مبارکہ میں فتح کی نوید اور پیشین گوئی ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے 48ویں سورت کا درس ہم سننے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرمائے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس سورۃ مبارکہ کا نمبر 111 ہے۔ قرآن کریم کی کل سورتیں 114 ہے، تو گویا کہ بالکل آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے یہ ایک سورت فتح ہے۔ اس کی آیات 29 ہے اور 4 رکوعوں پر یہ سورۃ مبارکہ مشتمل ہے۔ اس کے مضامین چونکہ مدنی صورت ہے، یعنی کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، بلکہ ہجرت کے بھی 6 سال کے بعد نازل ہوئی ہے، اس لحاظ سے زیادہ تر اس میں احکامات جہاد کو اور بالخصوص صلح حدیبیہ کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ میرے محترم دوستو، چونکہ اس سورۃ مبارکہ میں صلح حدیبیہ کے واقعات کا ذکر ہے، اس لیے مناسب یہ ہے پہلے صلح حدیبیہ کے جو واقعات پیش آئے خلاصہ کے طور پہ وہ آپ حضرات کے گوش گزار کر دیے جائیں، تاکہ پھر آیات مبارکہ کو اور اس واقعے کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 13ویں سال ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر اپنے ساتھیوں سمیت مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ نبوت کا 14واں سال تھا اور ہجری سال پہلا سال تھا جب اہل مکہ کے ساتھ چھوٹی موٹی جھڑپیں شروع ہو گئی۔ پھر نبوت کا 15واں سال اور ہجرت کا دوسرا سال آیا،
اسلام کا پہلا اور بڑا معرکہ پیش آیا جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہجرت کے تیسرے سال غزوہ احد پیش آیا۔ پھر ہجرت کے چوتھے سال کے اندر مختلف قسم کی جھڑپیں، چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی رہیں۔ پانچویں سال کے اندر یا چھٹے سال کے اندر غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، وہ پیش آیا۔ اس کے بعد جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، آج کے بعد کافر ہم پہ حملہ آور نہیں ہوں گے، ہم ہی کافروں پہ حملہ کریں گے۔ اسی دوران ایک خواب دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس خواب کا تذکرہ اسی سورۃ مبارکہ کے آخر میں آیا ہے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ آپ علیہ السلام نے خواب یہ دیکھا کہ میں اور میرے ساتھی احرام باندھے ہوئے، قربانیوں کے جانور ساتھ لیے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہے، اور اس کے بعد کوئی سر منڈوا رہا ہے، کوئی بال کٹوا رہا ہے، اور کوئی خوف، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسی خواب کا دوسرا حصہ یوں تھا کہ آپ نے دیکھا کہ بیت اللہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں۔ اب اس خواب کے اندر اللہ کے نبی کا خواب ہے، ظاہر ہے میرا آپ کا خواب تو سچا یا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کا خواب تو وحی کی ایک قسم ہوتی ہے، اللہ کا ہی حکم ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ تعیین نہیں تھی کہ آپ کب بیت اللہ جائیں گے۔ یہ نوید، یہ بشارت، یہ خوشخبری، یہ پیشین گوئی تو تھی کہ آپ بیت اللہ جائیں گے اور طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، ساتھی بھی ساتھ ہوں گے، قربانیاں بھی ہوں گی، اور سر بھی منڈوائے جائیں گے یا بال کٹوائے جائیں گے، لیکن اس میں کسی سن کی تعیین نہیں تھی کہ کب ہوگا ایسا۔ آپ علیہ السلام نے یہ خواب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کو بتایا، تو شدت اشتیاق میں، بیت اللہ کو دیکھنے کے شوق میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے فوراً تیاریاں شروع کر دی۔ جیسے ابھی 18 مہینے کے بعد کل الحمدللہ بیت اللہ کھلا ہے، اور اس میں فاصلے کم ہوئے اور قالین بچھا دیے گئے، وہ جو سوشل ڈسٹینس کے حکم تھے وہ ختم ہو گئے، تو مسلمانوں کا ایک جمع غفیر بیت اللہ میں پہنچا الحمدللہ، اور وہی رونقیں بیت اللہ کی دوبارہ نظر آنا شروع ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو وہاں بھی مسلمانوں کے لیے یہ پابندی عائد کر دی گئی تھی کہ وہ بیت اللہ میں نہیں جا سکتے، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ تو شوق بیت اللہ کے اندر مسلمانوں نے فوراً تیاری شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، چونکہ کسی سن کی تو تعیین نہیں تھی، یہی تھا کہ جائیں گے، آپ نے بھی تیاری شروع کر دی۔ ارد گرد کے قبائل کو بھی آپ نے کہا کہ بھئی جو جانا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے، ہم عمرے کے لیے جا رہے۔ کم و بیش 1500 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہوئے۔ اس موقع پہ کچھ منافقوں نے منافقانہ رویہ بھی اختیار کیا، اس کا تذکرہ بھی صورت میں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ مسلمان تو خود موت کے منہ میں جا رہے، پتہ بھی ہے بھی ان کے ساتھ لڑائی ہے، وہ بڑے سخت ظالم اور دشمن ہیں، پھر ان کے پاس جا رہے ہیں، یہ تو خود موت کو منہ میں جانا چاہتے۔ تو ان منافقوں نے جانے سے گریز کیا، ہم نہیں جاتے۔ اس کا تذکرہ بھی اللہ پاک نے اس سورۃ مبارکہ میں فرمایا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا۔ سوموار کے دن ذوالقعدہ کے اندر یہ سفر شروع ہوا۔ ذوالحلیفہ سے، جو آج بھی مدینہ منورہ کا میقات ہے،
اور مدینہ منورہ سے جب مکہ مکرمہ کی طرف کوئی جاتا ہے تو ذوالحلیفہ سے احرام باندھا جاتا ہے۔ وہاں سے آپ نے اور ساتھیوں نے احرام باندھے، قربانی کے جانور ساتھ لیے، اور کم و بیش ایک ہفتہ سفر کر کے آپ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے۔ اہل مکہ کا دستور یہ تھا کہ وہ کسی کو بھی حج اور عمرے سے نہیں روکتے تھے، چاہے کتنا ہی بڑا دشمن ہو، حج اور عمرے سے نہیں روکتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ ان کو پیغام بھیج دیا جائے کہ ہمارا کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں، حملے کا ارادہ نہیں، ہم صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں، لہذا ہمارا راستہ نہ روکا جائے، ہمارے راستے میں رکاوٹیں نہ ڈالی جائیں، اللہ کا گھر ہے، کسی کی جاگیر نہیں ہے، ہمیں بھی اس میں عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ لیکن مشرکین عرب کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اس کو اپنی ذلت سمجھا کہ جن کے ساتھ ہماری لڑائیاں ہوتی رہیں، دشمنیاں چل رہی ہیں، وہ اس طرح علل اعلان آ کے عمرہ کر جائیں تو ہم دائیں بائیں کے قبائل کو کیا بتائیں گے کہ وہ ہم سے زیادہ زور آور ہو گئے، ہم ان کو روک بھی نہ سکے۔ تو انہوں نے خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی سرکردگی میں مختلف لشکر تیار دے دیے کہ ان کا راستہ روکنا ہے، ان کو نہیں آنے دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے یہ رائے دی کہ اللہ کے محبوب، آپ کا ارادہ بیت اللہ کے دیدار کا ہے، حج اور آپ کا ارادہ بیت اللہ کے طواف کا ہے اور عمرے کا ہے، اس سے زیادہ